تو کبھی بھی کسی عبادت میں بوجھ فیل نہ کریں، انجوائے کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں۔ اگر اللہ نے اس قابل کیا ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں تو سبحان اللہ قربانی بھی کریں اور ساتھ سجدہ شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے اور میرے گھر والوں کو اس قابل کیا۔ ارے حضرت ابراہیم کو تو حضرت اسماعیل کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، اگر یہی حکم ہمیں دے دیا جاتا کہ سب اپنے بچے ذبح کرو، کیا حال ہوتا؟ ادھر قربانی دینے کی نیت نہیں ہوتی، یہ والی قربانی کون دیتا؟ ہم پر تو آسانی کر دی گئی نا کہ جانور قربان کروایا جا رہا ہے۔ اچھا جانور بھی قربان کرو، گوشت بھی خود ہی کھا جاؤ، یہ بھی نہیں کہ سارا بانٹ دو۔ سوچو، رحمت دیکھو اللہ کی، آسانیاں ہیں ہمارے لیے، مگر اس کو بھی لوگ بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گوشت میں تقسیم کاری ہونی چاہیے، رشتہ داروں کو بھی دیں، غریبوں کو بھی دیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے اس میں سے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حدیث یاد رکھنی ہے۔ اور قربانی کرے گی کیا؟ آتش جہنم کے سامنے روک بن جائے گی، حجاب بن جائے گی۔ اللہ نے چاہا جہنم سے قربانی بچائے گی۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے فاطمہ، اپنی صاحبزادی سے کہا، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ چوتھی حدیث، اللہ کے حبیب فرماتے جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ہاں، اس کو نبی پاک نے اپنے آپ سے دور فرما دیا۔ وہ لوگ جو قربانی اس میں سستی کرتے ہیں، اچھا پھر پورے گھر کا ایک بکرا کر لیں گے، گھر میں افراد بہت سارے، ایک جانور سب کی طرف سے، حساب نہیں کرتے کہ حصے کتنے بن رہے ہیں، حصے پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ کیونکہ بعض صورتوں میں اگر آپ کی کیلکولیشن درست نہیں ہے، یا آپ نے ایک ہی جانور، مثال کے طور پہ ایک بکرے میں سارے گھر والوں کی قربانی شامل کر دی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ آپ کو یہ باقاعدہ سیکھنا ہوگا کہ کس طرح حصوں کی تقسیم ہوگی، یہ ایک واجب کام ہے۔ اس کے احکام بھی تو جانیے نا، یہ تو کسی ایکسپرٹ سے پوچھتے ذرا بتاؤ بھائی دانت کیسے دیکھنے ہیں، جانور کون سا لینا چاہیے، مگر اس کی قربانی کرتے وقت نیت کیسے ہوگی، اس کی اجازت کیسے ہوگی، جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، یہ کون معلوم کرتا ہے؟ تو خدارا یہ واجب کام پراپر طریقے سے شریعت کے تقاضوں کے مطابق کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں، سعادت سمجھ کر کریں۔ اللہ نے چاہا یہ آپ کے لیے بہت زبردست نیکی ہو جائے گی۔ سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں انسان بقرعید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ عز و جل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ سبحان اللہ۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں قربانی اپنے کرنے والوں کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ حضرت سیدنا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا۔ ارے یہ پل صراط پر سواری کا کام دے گی، یہ نامہ اعمال پہ وزن کا کام دے گی۔ فرمایا اور اس جانور کا ہر عضو، پارٹ آف دا باڈی، قربانی کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے فدیہ ہوگا۔ قربانی کی آنکھ کے بدلے ہماری آنکھ جہنم سے بچے گی، قربانی کے پیر کے بدلے ہمارا پیر جہنم سے انشاءاللہ بچے گا۔ تو سوچو یہ جانور تو مجھے جہنم سے بچانے والا ہے، یہ پل صراط سے پار کرانے والا ہے۔ اب یہاں ایک اور بڑی پیاری بات، بڑی گہری بات ہے، توجہ چاہوں گا۔ آقا نے کیا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ اس کا مضمون ہے کہ قربانی جو ہے وہ، میرے آقا نے فرمایا کہ اس دن، قربانی والے دن، خون بہانے سے زیادہ کوئی افضل کام نہیں ہے۔ اب آج کل کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کہتے ہیں یار اتنی ساری قربانی کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کی شادی کرا دو، کسی غریب کی مدد کر دو۔ ارے بھائی ہم یہ سارے کام، چاہے کسی کی مدد کریں، کسی کا علاج کروائیں، کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے نا، ثواب کے لیے۔ ثواب کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں، آپ زیادہ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ آقا فرما رہے ہیں اس دن، قربانی کے دن، اس سے زیادہ کوئی اچھا کام نہیں ہے اللہ کے نزدیک
کہ اس کی راہ میں خون بہایا جائے، قربانی کی جائے۔ تو جب نبی پاک فرما رہے کہ قربانی کرنا اس دن سب سے افضل ہے، تو ہم نے قربانی ہی کرنی ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے قربانی کا جانور قربان کریں، غریبوں کا علاج بھی کرائیں، کس نے منع کیا ہے؟ مگر ایک نیکی کے کام کو، ایک واجب کام کو بند کر کے یہ نہ جانے کیوں یہ چیزیں یاد آتی ہیں۔ ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو ایسے موقعوں پر ہی چیزیں یاد آتی ہیں، ارے یار حج پر بہت سارے لوگ جاتے ہیں، بڑا خرچہ ہو جاتا ہے، یہ خرچہ بچا کر دوسرا کام کرنا چاہیے، ربیع الاول کی لائٹنگ نہیں کرنی چاہیے، یہ والا کام کرنا چاہیے۔ اپنی بچی کی شادی پر کروڑوں روپے کا فنکشن کرتے ہوئے یاد نہیں آتا کہ غریب کی شادی کرا دینی چاہیے۔ تو بہرحال جو نیکی کا کام ہے وہ ضرور کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد بھی دل جان سے کرنی چاہیے۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہاں یہ بات کلیریفائی ہو گئی کہ یہ پل صراط کے لیے سواری بنے گی۔ اچھا اس میں بھی ایک بات سمجھ لو، اب جانور تگڑا ہوگا، جاندار ہوگا تو سواری بھی اچھی ملے گی نا۔ تو اچھا جانور خرچ کیا کرو، اللہ نے دیا ہے تو بہترین جانور لینا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے، ہاں نیت یہ ہو کہ ذرا پتہ چلے میمن سوسائٹی میں ہمارا جانور کتنا بڑا آیا ہے، صاحب جی کتنے پیسے والے ہیں۔ اگر یہ نیت ہے تو پھر تو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے بہترین منڈی کا جانور لیں۔ بلکہ میں تو ایک اور مشورہ دیتا ہوں، اپنے گھر میں جو بھی بہترین جانور لو نا، اگر 2-3 لیتے ہیں تو سب سے بہترین جانور نبی پاک کے نام پر قربان کر دیں۔ کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے آقا، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ دیکھو ہمارے آقا نے ہمارے نام پر جانور قربان کیا تھا، یاد ہے؟ ہاں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک نے امت کے نام پر قربانی کی۔ تو اے امتیوں، تمہیں بھی نبی پاک کو یاد رکھنا ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ نبی پاک کو ہماری قربانی کی حاجت نہیں، ہم کو گوشت تھوڑی پہنچے گا، یہ محبت کا اظہار ہے، گوشت تو پھر بھی ہمارے پاس ہی رہ جانا ہے۔ تو بہرحال قربانی کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں، اچھی نیتوں کے ساتھ کریں، قربانی کا جانور بہترین لیں، اس لیے کہ یہاں اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے کہ بندے کو مال سے محبت ہے یا اللہ کی رضا سے محبت ہے۔ جتنا قیمتی جانور ہوگا نا اتنا مشکل سے دل سے نکلے گا، اور جب آپ کے دل سے کوئی کام مشکل ہوتا ہے اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے، اور پھر اس کو بانٹیں غریبوں میں، تقسیم کریں رشتہ داروں میں، انشاءاللہ اس کا خوب ثواب کمائیں۔ تو قربانی جس کو اللہ نے نوازا ہے بہترین جانور کریں، اور پھر سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کریں تو کیا بات ہے۔ اچھا قربانی کے دنوں میں جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ ناخن، بال اور بردال، خال وغیرہ نہ کٹوائے، کیونکہ یہ حاجیوں سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ حاجی بھی احرام پہن کے یہ سب چیزیں نہیں کرتے، تو حجامت وغیرہ نہ کروائے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور جو قربانی نہیں کرتا وہ بھی غریب ہے بیچارہ، نہیں کر پاتا، تو علماء کہتے ہیں اگر وہ بھی یہ اعمال ان دنوں میں کر لے، ذوالحجہ کے 10 دنوں میں، تو انشاءاللہ اس کو قربانی کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو یہ کام کرنا چاہیے۔ اور سبحان اللہ، بلکہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو قربانی نہ کر سکے عشرے میں، یعنی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام میں حجامت نہ کرائے، بقرعید کے دن یا بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ قربانی کا ثواب کمائے گا۔ اچھا اب یہاں پر 1-2 باتیں مزید قربانی کے لیے عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے بچوں کو یہ پتہ تو چلے کہ قربانی واجب کیوں ہوئی تھی، یہ یاد کس کی ہے، یہ واقعہ کیا تھا۔ اللہ اکبر، جتنی بار اس واقعے کو پڑھیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے، اللہ کی رضا پر کیسے راضی تھے، کتنی بڑی قربانی کے لیے وہ تیار ہو گئے، اور آج ہمیں چھوٹی سی قربانی دینے میں لوگوں کے دلوں پر بوجھ آ جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، قربانی کی جو دعا ہے نا، یہ انشاءاللہ آپ کو دعوت اسلامی کے جو رسالے ہیں مکتبۃ المدینہ کے، اس میں مل جائے گی، مگر مجھے بہت پسند ہے۔ عربی دعائیں یاد کر لو اور اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کرو۔ آئے ہائے، اس دعا کے ذرا معنی سنو۔ اللہ کرے کہ مجھے تو وہ بی بی فاطمہ سے جو نبی پاک نے فرمایا نا کہ اے فاطمہ قربانی کے پاس رہنا، پہلا قطرہ گرتے ہی تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔
کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یہ تو ویسے بھی پڑھنے والی دعا ہے. ترجمہ کیا ہے کہ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر اور میں مشرکوں میں نہیں. بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا، اس کا کوئی شریک نہیں. مجھے یہی حکم ہے اور میں مسلمانوں میں ہوں. اللہ اکبر. جب اس کیفیت میں بندہ قربانی کرے کہ اللہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب تیرے لیے ہے، اللہ ان کیفیتوں کے ساتھ قربانی کرنا اب نصیب فرمائے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب چلتے ہیں یہ قربانی شروع کہاں سے ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عظیم ہستی ہیں. یاد رہے حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. یہ وہ نبی ہیں کہ ان کے بعد جتنے انبیاء آئے سب کے آپ والد ہیں. آپ کو ابو الرحیم بھی کہا جاتا ہے. ابراہیم ابو الرحیم بھی کہا جاتا ہے. وہ کیوں؟ کہ آپ جو ہے بڑے مہمان نواز تھے. روزانہ دسترخوان پر آپ کو کوئی مہمان چاہیے ہوتا، جب تک مہمان نہ ملتا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے. مہمان نوازی بھی آپ کے دور سے شروع ہوئی. اب آپ کو بیٹے کی تمنا تھی، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے. اچھا، آپ 99 سال کی عمر تک بے اولاد تھے، 99 ایئرس کی ایج. چلو تھوڑا سا یہاں ایک درس دے دوں. کئی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں اولاد نہیں ہے، اور پھر مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. میں تو نماز پڑھتا ہوں پھر بھی اولاد نہیں ملتی، حج کر کے آیا پھر بھی اولاد نہیں ہے. معاذ اللہ، اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے. ایک بات یاد کر لو، اگر رب نے کچھ نہیں دیا نا تو یہی میرے لیے بہتر ہوگا. کیا پتہ تمہارے نصیب میں ایسی اولاد ہو جو تمہیں مار کے گھر سے نکالتی. بعد میں ماں باپ کہتے ہیں نا، نہ ہی ہوتی اولاد تو اچھا تھا. نہیں ہوتی ایسی اولاد. کیسی کیسی نافرمان اولاد ہوتی ہے لوگوں کی. میرا رب اگر اسی پر راضی ہے تو راضی رہو نا. 99 ایئرس کی ایج ہو گئی حضرت ابراہیم کی، اولاد نہیں ہے، مگر رب سے دعا کرتے ہیں، مایوس بھی نہیں ہے. اور دعا کا انداز کیا تھا؟ آپ کہتے ہیں اسمع یا ایل، اسمع یا ایل. اسمع عربی میں کہتے سن لے، اور عبرانی زبان میں ایل کہتے اللہ کو، پروردگار کو، اے اللہ میری سن لے. سبحان اللہ. حضرت اسماعیل 99 سال میں حضرت ابراہیم کو عطا کیے گئے، اور حضرت ابراہیم نے بیٹے کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا. جو دعا میں پکارتے تھے اسمع یا ایل، یہی نام اسماعیل جو ہے وہ اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے حضرت ابراہیم کی کیا شان ہے. رسول پاک علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء میں سب سے افضل نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. حضرت ابراہیم ہی اپنے بعد میں آنے والے سارے انبیاء کرام کے والد ہیں. ہر آسمانی دین میں آپ کی پیروی اور اطاعت ہے، ہر دین والے آپ کی تعظیم کرتے ہیں. آپ ہی کی یاد میں قربانی ہے، آپ ہی کی یادگار میں حج کے ارکان ہیں، آپ ہی کعبہ شریف کی پہلی تعمیر کرنے والے ہیں. جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ بنایا اس کو مقام ابراہیم کہا گیا، اور اس کو سجدہ کرنے کی جگہ فرما دیا گیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ پر اپنا مصلی بناؤ، وہاں نماز ادا کرو. یہ قرآنی حکم آ گیا. یہ حضرت ابراہیم کی شان ہے. ویسے ایک اور عشق والی بات بتا دوں، اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مکے کی حاضری عطا فرمائے. وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبہ تعمیر کیا تھا، سبحان اللہ، آج بھی اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. کتنے گہرے نشان ہیں. کبھی سوچا کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ 5000 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے. یہ اب اس کے اوپر باکس بنایا گیا ہے، پہلے باکس نہیں تھا. یہ کھلے آسمان تلے پتھر پڑا رہا. ہزاروں بارشیں دیکھی، ہزاروں اس نے آندھیاں دیکھی ہوں گی، موسم کے مد و جزر دیکھے، مگر یہ پتھر نے کیسے اپنے سینے میں حضرت ابراہیم کی نشانی کو سنبھالا ہوا ہے کہ آج بھی اپنی آنکھوں سے ہم حضرت ابراہیم کے قدموں کے نقش کا نظارہ کر سکتے ہیں. جب حضرت ابراہیم کی شان یہ ہے تو ابراہیم کے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا. تو بہرحال حضرت ابراہیم وہ عظیم ہستی ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو عمدہ لباس عطا ہوگا. اس کے فوراً بعد نبی پاک علیہ السلام کو ایک اور بڑی پیاری بات کتابوں میں لکھی. جن کے چھوٹے بچے فوت ہو گئے ہو نا، گھبرایا نہ کرو، اللہ کی رضا پہ راضی رہا کرو. اول تو وہ چھوٹے بچے مغفرت کا ذریعہ بنیں گے، مگر آج وہ بچے پتہ ہے کہاں ہیں؟ علماء فرماتے ہیں مسلمانوں کے فوت ہو جانے والے بچوں کو آپ علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا عالم برزخ میں ان بچوں کی پرورش کرتے ہیں.
یہ بچے ان کے پاس ہیں، حضرت ابراہیم کے پاس ہیں، اور وہ ان کی پرورش فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضرت ابراہیم کی۔ اب ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم کی شان تو آپ نے سنی، کئی ایسے دنیا میں کام ہیں جن کے انوینٹر، جن کے ذریعے یہ کام شروع ہوئے، سب سے پہلے جو سٹارٹ ہوئے وہ بھی حضرت ابراہیم کے دور میں کون کون سے کام ہوئے؟ سب سے پہلے آپ ہی کے بال سفید ہوئے۔ دنیا میں کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، حضرت ابراہیم پہلی ہستی ہیں جن کے بال سفید ہوئے۔ سب سے پہلے آپ ہی نے سفید بالوں پر مہندی لگائی اور قطم یعنی نیل کے پتوں کا خضاب لگایا۔ سب سے پہلے آپ ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا۔ سب سے پہلے آپ نے منبر پر خطبہ پڑھا۔ سب سے پہلے آپ نے علیہ السلام نے راہ خدا میں جہاد کیا۔ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان نوازی کی رسم شروع کی۔ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے گلے ملے۔ ہم جو معانقہ کرتے ہیں نا، یہ حضرت ابراہیم کے دور سے شروع ہوا، اور سب سے پہلے آپ ہی نے سرید، یہ جو کھانا ہوتا ہے شوربہ اور روٹی ملا کر، یہ آپ نے ہی سب سے پہلے بنائی۔ بہرحال اتنی عظیم ہستی ہیں، مگر آپ کو ایک خواب دیکھا آپ نے۔ اچھا، یہ 8ویں رات تھی ذوالحجہ کی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور کرتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ 8 ذوالحجہ کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ یوم الترویہ۔ جو حج پر جاتے ہیں ان کو یاد ہو گیا ہوگا، یوم الترویہ 8 ذوالحجہ کا نام ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ سوچ بچار کا دن۔ حضرت ابراہیم نے یہ دن سوچ و بچار میں گزارا تھا، اس لیے اس کا نام ہی یوم الترویہ پڑ گیا۔ 9ویں رات پھر خواب آیا، صبح یقین کر لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب 9 ذوالحجہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم عرفہ، یعنی پہچاننے کا دن۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے، 9 ذوالحجہ کا دن ہی یوم عرفہ پڑ گیا۔ اب 10ویں ذوالحجہ پھر وہ آپ نے رات کو خواب دیکھا۔ اب آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ بیٹے کو آج ذبح کرنا ہے، اس لیے 10 ذوالحجہ کے دن کا نام یوم النحر پڑ گیا۔ یہ تینوں نام بھی حضرت ابراہیم کی کیفیت کے مطابق، جو آپ کی کیفیت تھی وہی اس دن کا نام ہو گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم نے اب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ بیٹا گھمانے لے جا رہا ہوں یہ نہیں، بیٹا کو چیز دلانے جا رہا ہوں یہ نہیں۔ 7 سال یا 13 سال عمر ہے حضرت اسماعیل کی، 99 سال کی عمر میں یہ بیٹا ملا ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، بچہ جب 10-15 سال بعد پیدا ہو تو پورا خاندان ہی اس کا دیوانہ ہوتا ہے، اس کے ناز اٹھائے جاتے ہیں، بڑی منتوں سے آیا ہے۔ 99 ایئرز کے بعد اولاد ہوئی ہے، اور ابھی 7 سال کا ہے، یا ایک روایت کے مطابق 13 سال کا ہے۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں کہا گیا اس کو ذبح کر دو، اور آپ اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں کہ بیٹا میں تمہیں اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے۔ مگر اس سے پہلے کیا ہوا ذرا سنیے گا۔ اب شیطان نے کیا کام کیا؟ شیطان جو ہے اب ایک شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس آیا، کیونکہ آپ اپنے بیٹے کو لے کے کہیں جا رہے تھے۔ کہتا ہے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا میں کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا ہاں میں آپ ہی کو دیکھ رہا ہوں، کسی کام سے جا رہے ہیں۔ اس کو تو معلوم تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ عز و جل نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ شیطان نے یہاں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوا۔ اب بی بی ہاجرہ کے پاس گیا۔ آپ کو پتا ہے آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں حضرت ابراہیم؟ کب بیٹے کو کہیں گھمانے پھرانے لے گئے ہیں؟ کہ نہیں، وہ انہیں ذبح کرنے لے کر گئے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ کہتی کیا تم نے کبھی ایسا دیکھا ہے کوئی باپ بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان کہتا ہے ہاں انہیں اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ ماں دیکھو کیسی تھی، بی بی ہاجرہ کہتی ہیں اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ کی اطاعت کر کے بہت ہی اچھا کیا ہے۔ اگر اللہ نہیں فرمایا نا پھر تو یہ فیصلہ ٹھیک کیا انہوں نے۔ شیطان نے دیکھا نہ باپ ہل رہا ہے نہ ماں ہل رہی، چھوٹا بچہ حضرت اسماعیل کے پاس چلا گیا۔ کہتا ہے اسماعیل پتہ ہے تمہارے بابا جان کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ والد صاحب اپنے ساتھ کہیں لے جا رہے ہیں۔ کہ تمہیں معلوم ہے اللہ نے انہیں حکم دیا ہے تمہیں ذبح کرنے کے لیے۔ ذرا سوچو تربیت کا کیسا شاہکار ہے حضرت اسماعیل۔ فرماتے ہیں اگر رب نے حکم دیا ہے تو بابا جان بالکل ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، پھر میں بھی اس کام کے لیے راضی ہوں۔
اللہ اکبر۔ اب شیطان نے دیکھا کوئی نہیں مان رہا، بہکانے کی کوشش میں ناکام ہوا تو ایک مقام پر پہنچا، حضرت ابراہیم نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ اگلے مقام پر پہنچا، اب وہاں فرشتوں نے کہا حضور یہاں بھی کنکریاں ماریں، حضرت ابراہیم نے پھر کنکریاں ماری۔ آگے جا کر پھر ایک مقام پر اس نے بہکانے کی کوشش کی، اللہ اکبر۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ یہاں بھی کنکریاں ماریں، حضرت ابراہیم نے وہاں بھی اسے 7 کنکریاں ماری۔ شیطان کو 3 مقامات پر جو کنکریاں مارنے کی یادگار ہے وہ باقی رکھی گئی ہے۔ آج بھی حاجی اسی یاد کو کرتے ہوئے جمرے پر رمی کیا کرتے ہیں۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ کیسے لوگ تھے، کتنا یقین تھا رب کے وعدوں پر، اللہ کی رضا پر کیسے راضی تھے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے جو بات کی، جو کورسپونڈنس کی، وہ قرآن میں موجود ہے۔ کیا الفاظ ہے ذرا سنو۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ باپ اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہے، میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی سے یہ کہا جائے کہ تجھے ذبح کرنے کا ارادہ ہے، خواب میں حکم ملا ہے، اپنا بیٹا بھی ہو تو گھر چھوڑ کے بھاگ جائے، یہ کیسا بیٹا ہے؟ کیا کہتے ہیں سنو، کہتے ہیں اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، سوچو تو صحیح ہے کیسے باپ بیٹے ہیں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے بڑی کمال کی عرض کی، کہتے بابا جان ایسا کریں مجھے ذرا رسیوں سے مضبوطی سے باندھ دیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں اور میں زیادہ ہلوں تو میرا ثواب کم نہ ہو جائے، ذرا مضبوطی سے باندھیے گا تاکہ میں ہل نہ سکوں، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑوں کو بچائیے گا تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہوں۔ بابا جان چھری ذرا زیادہ تیز کر لیجیے گا تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح سے چل جائے، موت بڑی سخت ہوتی ہے نا، مجھے تکلیف زیادہ نہ ہو۔ آپ مجھے ذبح کرتے وقت پیشانی کے بل لٹا دیجیے گا، الٹا لٹا دیجیے گا، کیونکہ جب میرے چہرے پر نظر پڑے گی تو آپ بھی تو میرے والد ہیں، آپ کو بھی تکلیف ہوگی، مجھے الٹا لٹا دیجیے گا۔ اور بابا جان ایک کام کیجیے گا، جب آپ میری ماں کے پاس جائیں، امی جان کے پاس جائیں تو میرا سلام پہنچا دیجیے گا، اور اگر مناسب سمجھے تو میری ایک قمیص انہیں دے دیجیے گا، اس سے ان کو تسلی آ جائے گی، صبر بھی آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سوچو تو صحیح، بات کون کر رہا ہے؟ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے، اس باپ کا جگرا کیسا ہوگا، اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ کیسا ہوگا۔ اب حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرے بیٹے تم اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ہو۔ پھر اسی طرح ہوا، حضرت اسماعیل کو آپ نے رسیوں سے باندھا، چھری تیز کی، حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پہ چھری چلا دی۔ انہوں نے اپنا کام کر دیا، ہاں چھری چلا دی گئی، مگر چھری نے اپنا کام نہ کیا۔ وہ بھی تو رب کے حکم کی باندھی ہوئی ہے نا، رب جو چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا۔ وہ چھری جو تیز تھی باپ نے بیٹے کے گلے پر چلا دی، مگر چھری نے کام نہ کیا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا، یہ امتحان لیا گیا، اے ابراہیم تم کامیاب ہو گئے، تم نے یہ اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب زمین پر لٹا دیا گیا تو اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جنت سے ایک دمبا لایا جائے، ایک مینڈا لایا جائے، وہ مینڈا لے کر آئے۔ ذرا سوچو منظر کیسا ہوگا، حضرت اسماعیل الٹے لیٹے ہوئے ہیں، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور وہ پھرا چکے ہیں۔ اب اوپر سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت جبرائیل مینڈا لے کر آ رہے ہیں اور اوپر سے سب صدا لگا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جب اوپر دیکھا تو جان لیا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا وقت گزر چکا ہے، امتحان پورا ہو گیا ہے، بیٹے کے فدیے کی جگہ مینڈا بھیجا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اب خوش ہو کر کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب جو بیٹا لیٹا ہوا ہے، حضرت اسماعیل نے جب یہ سنا تو کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد،
اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ تینوں الفاظ جو ہیں یہ وہی تسبیح ہے جو ہم عید کے دنوں میں پڑھتے ہیں، یہ ایام تشریق میں پڑھی جانے والی تسبیح ہے، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی زبانوں پر جاری کر دیا گیا۔ اب جب اس تسبیح کو پڑھنا تو غور کرنا کتنی مبارک تسبیح ہے کہ اس کے پہلے الفاظ جبرائیل نے کہے ہیں، درمیانی الفاظ حضرت ابراہیم کی زبان سے ادا ہوئے ہیں، اور آخری ورڈز جو ہیں وہ حضرت اسماعیل کی زبان سے ادا ہوئے ہیں۔ ارے اتنی بڑی قربانی کے بارے میں ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، آؤ مبارک لوگوں کی زبان سے نکلے ہوئے یہ مبارک الفاظ اسی تصور میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کریم مبارک الفاظ کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ مل کر پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اب عید کے دنوں میں جب یہ تسبیح پڑھنا نا تو یاد رکھنا جبرائیل نے شروع کی تھی، حضرت ابراہیم نے آگے پڑھی تھی، اور آخری الفاظ حضرت اسماعیل نے ادا کیے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا منظر تھا، یہ کیسا امتحان تھا جس میں یہ خاندان کیسا کامیاب ہوا۔ رہتی دنیا تک تلاوت ہوتی رہے گی، قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اور اس قربانی کا اور اس صبر کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ مینڈا کون سا تھا؟ ہائے ہائے، دیکھو اللہ کریم نے جو یہ مینڈا بھیجا حضرت اسماعیل کی جگہ پر فدیے کے طور پر، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مینڈا جنت سے آیا تھا، اور یہ وہی مینڈا تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل نے قربانی میں پیش کیا تھا۔ اس مینڈے کا گوشت پکایا نہیں گیا بلکہ اسے درندوں اور پرندوں نے کھا لیا۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں نا، اپنے دماغ سے چیزوں کو طے کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی جب حضرت ابراہیم کو خواب میں آیا بیٹا ذبح کرو، تو آج بھی رات کو کسی کے خواب میں آ جائے بیٹا ذبح کرو، تو کیا کل بیٹا ذبح کرنے نکل پڑیں گے؟ ہاں، یہ ذرا سن کے جاؤ بھائی، ٹھیک ہے نا؟ یاد رہے، کوئی شخص خواب یا غیبی آواز کی بنیاد پر اپنے یا کسی دوسرے کے بچے کو ذبح نہیں کر سکتا۔ کرے گا تو سخت گناہگار اور عذاب جہنم کا حقدار ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے آپ تیار ہوئے، یہ حق ہے کیونکہ آپ نبی ہیں، اور نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ یہ ان حضرات کا امتحان تھا۔ حضرت جبرائیل جنتی دمبا لے آئے، اور اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے اپنے پیارے بیٹے کے بجائے اس جنتی دمبے کو ذبح فرما دیا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ نے اب یہ یاد کیسی باقی رکھی کہ اب رہتی دنیا میں قیامت تک جو قربانیاں ہوں گی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی یاد میں یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ جب بھی پڑھیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، عقل بھی حیران ہو جاتی ہے، یہ کیسے لوگ تھے۔ یہی حضرت ابراہیم، یہ تو ابھی 7 یا 13 سال کے ہو گئے نا، جب چھوٹے تھے تو کیا کیا تھا؟ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکے میں چھوڑ آئے تھے، بالکل لکو تک صحرا تھا، پانی بھی نہیں تھا، تھوڑی سی کھجوریں تھوڑا سا پانی دے کر چھوڑا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ بی بی ہاجرہ نے کہا تھا کہ اے ابراہیم، ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو، کس کے آسرے چھوڑے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے 2 بار 3 بار جواب نہیں دیا، تو بی بی ہاجرہ نے کہا کہ کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں، مجھے رب نے حکم دیا ہے۔ کہا اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو بڑا کارساز ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کیسی ماں تھی، یہ کیسا خاندان تھا۔ ارے آج اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کوئی تھوڑے دنوں کے لیے دین کے کام کے لیے جائے تو گھر والے نہیں جانے دیتے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ تھے کہ اپنے بیوی کو، اپنے بچے کو، جس بچے کو بڑی دعاؤں سے مانگا تھا، ایک صحرا میں چھوڑ کر آ گئے، مگر وہی ٹھہرنا مکے کی آباد کاری کی بنیاد بنا۔ وہ حضرت اسماعیل کا رونا، وہ بی بی ہاجرہ کا دوڑنا، وہ زمزم کا جاری ہونا، وہ کنویں کا ابل پڑنا، اور اس کے بعد جناب لوگوں کا مکے میں آ کر آباد ہونا۔ اور اب پھر مکہ جب آباد ہوا تو کعبے کی تعمیر بھی اللہ کریم نے یہ شرف حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا۔ یہ جو مقام ابراہیم کی بات ہو رہی تھی، ایک اور معجزہ بتاؤں حضرت ابراہیم کا۔ مقام ابراہیم آپ دیکھیں، کعبہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کتنا اونچا ہے، اتنی اونچی تعمیر کیسے کی ہوگی؟ آج کے زمانے میں تو کرین اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے پتھر اوپر تک پہنچانے ہوتے ہیں، لفٹیں لگتی ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے جو مقام ابراہیم تھا نا، کعبے کی دیوار جتنی اونچی ہوتی جاتی تھی مقام ابراہیم اتنا اوپر ہوتا جاتا تھا۔ یہ لفٹ کا کام کرتا تھا، جب نیچے تعمیر کرنی ہوتی تھی یہ پتھر نیچے آ جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کا کیا انتظام کیا۔ اچھا پھر جب اس کی تعمیر کرنی تھی ایک اور پرابلم تھی، کعبہ جو ہے وہ اٹھا لیا گیا تھا طوفان نوح کے موقع پر۔
اب کعبے کی ڈائمنشنز نہیں پتا تھی کہ ایگزیکٹلی کعبہ کدھر ہے جہاں بنانا ہے. حضرت ابراہیم کو حکم ہوا اے ابراہیم کعبے کی تعمیر کرو. اب اس جگہ کی نشاندہی کے لیے ایک بادل بھیجا گیا. ارشاد ہوا اس بادل کے نیچے جتنی سائے کی جگہ ہے نا یہی کعبے کی 4 دیواری کی جگہ ہے, یہاں کعبہ تعمیر کرو. ایگزیکٹلی ڈائمنشن بتانے کے لیے ایک بادل بھیجا گیا. حضرت ابراہیم نے بالکل اس کے نیچے باؤنڈری بنائی اور کعبے کی تعمیر شروع کی. کعبہ تعمیر ہو گیا. اب حضرت ابراہیم کو حکم ہوا اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ, لوگوں کو آواز لگاؤ. مکے میں کتنے لوگ رہتے تھے؟ آپ نے کہا یا اللہ ساری دنیا میں میری آواز کیسے پہنچے گی؟ آج میں حیدرآباد میں بیٹھا ہوں, بیان کر رہا ہوں, سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں, دور دور تک آواز جا رہی ہے, مائک ہے, مگر پھر بھی حیدرآباد کے اس میدان تک ہی ہے نا. اگر دنیا میں پہنچانی ہے تو اب انٹرنیٹ ہے, یہ سوشل میڈیا پر پتہ نہیں کوئی امریکہ میں کوئی یورپ میں ہمارا بیان سن رہا ہوگا, مگر اس زمانے میں تو یہ سب کچھ نہیں تھا. کہا گیا اے ابراہیم آواز لگاؤ. کہا یا اللہ میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے. حضرت ابراہیم چڑھ گئے جبل ابو قبیس پر. آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے صفا مروہ کے ساتھ ہے, اور یہ سب سے قدیم پہاڑ کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا, صدا لگائی. کیا صدا ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے اللہ نے صدا کو کیسے پہنچایا؟ کتابوں میں لکھا ہے اس وقت دنیا میں جتنے لوگ تھے آل اراؤنڈ دا ورلڈ سب نے حضرت ابراہیم کی اس آواز کو سنا. سنو, صرف لوگوں نے نہیں سنا بلکہ جو ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے, ماں کے پیٹ میں تھے, انہوں نے بھی سنا. جو باپ کے پشت میں تھے انہوں نے بھی سنا. جن کی روحیں عالم ارواح میں تھی انہوں نے بھی سنا. اور جس نے جواب دیا اللہ اکبر, اس وقت لبیک پڑھی گئی. کتابوں میں لکھا ہے جس نے حضرت ابراہیم کی اس صدا پر ایک بار لبیک کہا وہ زندگی میں ایک بار حج کرے گا. جس نے 2 بار اس وقت لبیک کہا وہ 2 حج کرے گا. جس نے جتنی بار اس وقت لبیک کہا تھا حضرت ابراہیم کی اس ندا پر اللہ کریم اتنی بار اسے حج پر بلائے گا. مبارک ہو ان کو جو حج کرائے ہیں. سبحان اللہ, اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے ہماری روح کو یہ توفیق بخشی تھی. ہم دنیا میں تو نہیں آئے تھے, ہزاروں سال پرانی بات ہے. حضرت ابراہیم کی اس پکار پر ہماری روح نے لبیک کہا, رب نے حج پر بلایا. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا پھر حج پہ بلا, جو نہیں گئے انہیں بھی حج پہ بلا اور انہیں بھی وہ مبارک مناظر دیکھنا نصیب فرما. تو کمال کی داستان ہے حضرت ابراہیم کی باتیں, ان کی زندگی کے انداز. ایسے ایسے واقعات ہیں. نمرود کے سامنے جس طرح وہ 18-20 سال کی عمر میں کھڑے ہو گئے, آگ میں ڈال دیا گیا, مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیسا تھا, بھروسہ کیسا تھا. اور اس بھروسے کا کمال کیا ہوا کہ اللہ کریم نے حکم فرمایا اور وہ آگ گلزار بن گئی. ایک روایت کے مطابق 40 دن آپ آگ کے اندر رہے, مگر باہر آتے ہیں تو آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا ہے, آپ کے جسم پر خراش بھی نہیں ہے. اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا. فرق کیا ہے؟ آج ہماری مصیبتیں حل نہیں ہوتی, آج ہم ڈر اور خوف میں مبتلا رہ جاتے ہیں. ان کا توکل ایسا تھا کہ آگ گلزار بن جاتی تھی. کمال کی بات شاعر مشرق لکھتے ہیں, کہتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. ایکچولی the difference is دل میں ایمان ہی وہ نہیں ہے, بھروسہ ہی وہ نہیں ہے, توکل ہی وہ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اگر آج وہ ایمان آ جائے تو آج آپ کی غموں کی آگ گلزار بن جائے گی, آج آپ کی مخالفت کی آگ بھی گلزار بن جائے گی. اور سبحان اللہ ایک اور بات سیکھنے کو ملی. عقل تو کہتی تھی اے ابراہیم آگ میں جاؤ گے جل کر راکھ ہو جاؤ گے, اتنی بڑی آگ ہے کہ پرندے نہیں گزر رہے. مگر حضرت ابراہیم کے عشق نے کچھ اور ہی فیصلہ کیا. وہ شاعر کہتے ہیں نا, عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں. ہر بات لاجک سے نہیں تولی جاتی. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں, عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یہ عشق کا فیصلہ تھا نا, عقل کا نہیں تھا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. ارے عقل تو سوچتی رہ گئی, عشق نے اپنا کام کر دیا. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ون آف دا بیوٹیفل سیرت کا شاندار ہسٹری ہے حضرت ابراہیم کی. کمال کی شخصیت ہیں, جتنا پڑھیں ایمان تازہ ہوتا ہے. ارے اب تو قربانی کریں گے پھر ان کی یاد آئے گی, انشاءاللہ حج پہ جائیں گے پھر ان کی یاد آئے گی. اللہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر کروڑوں
کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، ان کی سیرت سے کچھ سیکھنا نصیب فرمائے، اور اس بار اپنی قربانی کو شاندار انداز میں اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بڑا پیارا خوبصورت مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں، اور یہ مشورہ ملا بارگاہ امیر اہل سنت سے۔ کیا ہستی ہے امیر اہل سنت، کیا شاندار آپ کا ذہن ہے۔ سنو، قربانی کرتے ہو نا، ماشاءاللہ ایسے بھی ہوں گے جو نبی پاک کے نام کی بھی کرتے ہوں گے، غوث پاک کے نام بھی کرتے ہوں گے، اپنے مرحوم والدین کے نام بھی کرتے ہیں، بہت اچھی بات کریں، لیکن ایک اور انداز آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ جب سے پریکٹس کیا ہے یقین کریں طبیعت بھری 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 ہری ہو گئی ہے۔ وہ کیا ہے سنو، امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کے گھر پر قربانی کا جب دن ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ گوشت لینے آتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، آپ کے ملازم آتے ہوں گے، آپ کے غریب رشتہ دار آتے ہوں گے، پڑوسی آتے ہوں گے، آپ سب کو دیتے ہیں، اچھی بات، لیکن ان کو لینے آنا پڑتا ہے، ان کے گھر قربانی نہیں ہوتی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس بار میری جو نفلی قربانیاں ہیں، ویسے تو یہ واجبی قربانیوں میں بھی ہو سکتا ہے، جو واجب قربانی وہ بھی ہو سکتا ہے، کیا آپ نے سوچا یار میں اس بار 3-4 بکرے کروں گا، ایک گائے کروں گا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1 یا 2 بکرے آپ اپنے یہاں نہ کریں بلکہ کسی غریب مسلمان کو کہیں کہ یہ بکرا آپ اپنے گھر پہ کر لیں، اور اس کو بتا دیں یہ غوث پاک کے نام کی قربانی، اس نام سے کر دینا، اور گوشت وغیرہ آپ تقسیم کر دیں، یا یہ نبی پاک کے نام کی قربانی، یا آپ نے اپنے ہی نام کی کروانی ہے تو یہ میرے نام سے کاٹ دینا، باقی بکرا آپ لے جائیں۔ بلکہ امیر علیہ سنت ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ کر فرماتے بکرا نہ دو اس کو بکرے کے پیسے دو اور کو خود جا کے خریدو۔ اب ذرا سوچیں جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ منڈی جائے گا کتنی خوشی ہوگی اس کے بچوں کو، 1-2 دن ذرا وہ ڈھونڈیں گے، جانور دیکھیں گے۔ اچھا بکرا کے بھی ایسے بھی دیں، چارے کے بھی دیں اور کسائی کے بھی دیں، وہ بیچارہ غریب کہاں سے کھلائے گا بکرے کو۔ اب جب جا کر وہ خرید کے آئے گا بکرا، 8-10 دن جو اس کے گھر میں رونق لگی رہے گی، وہ بچے جنہوں نے کبھی اپنے گھر میں جانور نہیں دیکھا ہوگا، وہ بچے جن کے گھر میں کبھی قربانی نہیں ہوئی ہوگی، سوچو ان کی خوشی کا لیول کیا ہوگا۔ آپ تو ہر سال کرتے ہیں، ایک آدھا جانور کسی کے گھر چلا گیا، آپ کے گھر میں کوئی کبھی نہیں آئے گی، اللہ اکبر، وہ دعا نہ بھی کرے تو اس کے دل میں جو دعا نکل رہی ہوگی وہ آپ کی عید کو کیا بنا دے گی۔ اچھا آپ ذرا سوچو جس دن قربانی ہوگی، آج تک وہ صبح تھیلی لے کر آپ کے گھر آتا تھا، آج وہ اپنے گھر میں قربانی کر کر اپنے رشتہ داروں کو بانٹ رہا ہوگا۔ اب لیول آف خوشی دے سوچئے، اس خاندان میں آپ کتنی خوشی داخل کر سکتے ہیں۔ اور میٹھے اسلامی بھائیو ایک فارمولہ یاد کر لو، خوشی کا فارمولہ یہی ہے، تم دوسروں کو خوش کرو اللہ تمہیں خوش کر دے گا۔ جو خوش ہونا چاہتا ہے آپ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیں، کسی کے دل کا غم دور کر دیں، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کے غم دور ہو جائیں گے۔ اس بار اس قربانی کے دنوں میں یہ سٹائل اپنا کر دیکھو، یہ کام کر کے دیکھنا، پھر دیکھو آپ کو اس کا لطف کیسا آتا ہے۔ اور سبحان اللہ ایک اور مشورہ دے دیتا ہوں، اگر نبی پاک کے نام کی قربانی کرنی ہے نا تو کسی سید کے گھر میں کروا دو، کسی غریب سید کو تلاش کرو اور بولو یہ لے جاؤ اور اپنے نانا جان کے نام کی قربانی کرنا، حضور آپ ہی کا صدقہ ملتا ہے، آپ کی آل کو پیش کر رہا ہوں، پھر دیکھو پنجتن پاک کا کیسا صدقہ ملتا ہے۔ اللہ نے نوازا ہے نا تو اس طرح بے شک اپنے گھر میں تھوڑے جانور کم کر دو اور تھوڑے جانور غریبوں کے گھروں میں کٹوا دو، اس کی جو نیکی، اس کی جو برکت، اس کی جو خوشی ملے گی۔ ایک اسلامی بھائی نے مجھے آ کر بتایا، کہا عبدالحبیب بھائی جب سے آپ نے یہ بتایا اور ایک اسلامی بھائی نے مجھے جانور دیا، 10 دن 10 راتیں میرے بچے سوتے نہیں تھے، خوشی کے مارے انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ جس دن ہمارے گھر میں قربانی ہوئی سارا گھر خوشی کے مارے رو رہا تھا، میں بتا نہیں سکتا ہماری خوشی کا عالم کیا تھا۔ میں سوچتا رہا کہ ایک بکرے سے اس پورے خاندان کو جو پورا ہفتہ خوشیاں ملی، اللہ اس بندے کو کتنی خوشیاں عطا فرمائے گا۔ تو یہ مواقع ڈھونڈا کرو، یہ کوشش کیا کرو کہ ہماری وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، اور اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو، اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو۔ کیا خوبصورت نیکیاں کمانے کے آئیڈیاز دیتے ہیں، بتاؤ اس میں دعوت اسلامی کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی دعوت اسلامی کے فائدے کے لیے نہیں، یہ مسلمانوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کے لیے، آپس میں محبتیں بڑھانے کا فارمولہ ہے۔ اس پر اس بار عمل کریں انشاءاللہ، اللہ کریم کیا پتہ اس ایک قربانی کے صدقے ہماری ساری قربانیاں قبول ہو جائیں۔ تو ہمیں اس بار یہ کام کرنا چاہیے، غریبوں کا خیال بھی رکھا کریں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے مسلمان بھائی بہنوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اعمال کی اصلاح کرم سے